بسم الله الرحمن الرحيم. رسوله سيد الأنبياء والأولياء والصالحين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. صدق الله مولانا العظیم. جمیع حاضرین مکرم، سامعین محترم، معزز بزرگوں، نوجوان عزیز ساتھیوں، جملہ حاضرین اور یہاں کے شرکاء اور سامعین اچھی طرح جانتے ہیں کہ گزشتہ کئی ہفتوں سے ایک انتہائی پیارے بڑے اہم موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے، اور وہ گفتگو دعا کی اہمیت اور اس کی عظمت کے سلسلے میں. گزشتہ مجلس درس میں بحمدہ تعالی دعا کی اہمیت اور عظمت، پھر دوسروں سے دعا کروانے یا دوسروں کے لیے دعا کرنے کی جو فضیلت ہے اس سلسلے میں گفتگو پوری ہوئی تھی. میں نے عرض کیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے درس سے دعا کے شرائط و آداب، پھر دعا کے کیفیات، پھر دعا کی قبولیت کے اثرات، پھر دعا کی قبولیت کے لیے ذریعہ بننے والے شخصیات کے بارے میں گفتگو کی جائے گی. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس موضوع پر کما حقہ پوری گفتگو تو نہیں، بلکہ وعدے کے مطابق گفتگو کا کچھ حصہ آج کی مجلس درس میں رکھنے کی کوشش کی جائے گی. بنیادی طور پر دو چار چیزیں ہم لوگ اپنے لیے بڑی اہمیت کی سمجھ کر اپنے دماغ اور دل میں بسانا ضروری ہے. دعا کے آداب اور شرائط، دعا کے اسباب، دعا کی قبولیت کے اثرات تو بے شمار ہیں. دعا کے آداب کسی بزرگ نے، کسی عالم اور عارف نے 10 گنوائے، کسی نے اس سے زیادہ بیان کیے، کسی نے کم بیان کیے. دعا کے شرائط بھی کسی نے زیادہ بیان کیے، کسی نے کم بیان کیے. لیکن جو باتیں میں آج مختصر طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور دعا کے شرائط اور آداب کا موضوع شروع کرنے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں. یہ بنیادی باتیں، بڑی اساسی باتیں ہیں. ان باتوں کے بغیر دعا کا کوئی تصور نہیں ہوتا. یہ آپ نے بارہا مجالس درس میں اس موضوع پر سنا کہ ہمارا رب اتنا کریم، لطیف اور ایسا رحیم و رحمان اور ودود ہے کہ جب کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو وہ ضرور 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 قبول فرماتا ہے. پروردگار عالم دعا ضرور قبول فرماتا ہے. یہ بات بالکل بالبعن سچی ہے، یقینی ہے، حقیقی ہے، غیر متردد ہے، شک و شبے سے بالاتر ہے. پروردگار عالم اپنے بندوں کی، ماننے والوں کی
کلمہ پڑھنے والوں کی، پھر اس پہ اس کے حبیب پہ ایمان رکھنے والوں کی دعائیں ضرور یقیناً حقیقتاً قبول فرماتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن دعا کو دعا بنانا یہ بندوں کا کام۔ جب کوئی چیز دعا بنتی ہے، دعا ما لہو و ما علیہ کے مطابق دعا کے زمرے میں داخل ہوتی ہے، پروردگار عالم ضرور اس دعا کو قبول فرماتا ہے جس دعا کو بندے نے اپنے پورے کیفیات قلبی، پھر اپنے پورے رجحانات، پورے تصورات، پورے تیقنات، پھر پورے کے پورے انہماک کے ساتھ دعا بنایا۔ دعا جب بن جاتی ہے تو ضرور قبول ہوتی ہے، دعا جب ہو جاتی ہے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے بہت سارے شرائط اور آداب ہیں، انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے تفصیل سے عرض کیے جائیں گے، لیکن چند بنیادی جو باتیں ہیں دعا کے شرائط و آداب یا دنیا کے لیے ضروری جو چیزیں ہیں ان کے اعتبار سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ بات یاد رکھیں، دعا اس وقت دعا بنتی ہے جس دعا کے ساتھ یقین ہو، پھر دعا اس وقت دعا بنتی ہے جس دعا کے ساتھ اللہ کی معرفت ہو، پھر دعا اس وقت دعا بنتی ہے جب کہ دعا کے ساتھ ساتھ اپنے قلب کے اندر تزکیہ پایا جائے، ستھرائی اور نفاست اور طہارت۔ پھر دعا اس وقت دعا بنتی ہے جب کہ زبان انتہائی پاکیزہ بن جائے، پاک زبان، پاک دل، معرفت خداوندی کی برکت، پھر یقین کی نورانیت جس دعا کے کلمات کے ساتھ شامل ہو جائے، کبھی بھی ہرگز قیامت تک بندہ کسی گوشے سے بھی شک کے دائرے میں نہیں آ سکتا کہ میری دعا قبول ہوئی یا نہیں۔ جب یہ چیزیں بنیادی جب پائی گئی تو ایسی صورت میں دعا قبول ہونا لازمی یقینی۔ سب سے پہلی چیز ہے دعا اس وقت قبول ہوتی ہے جس دعا کے اندر یقین کا نور ہو، یقین ہو، پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے حسن ظن ہو، یقین ہو یا کم سے کم حسن ظن ہو کہ اللہ میری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، میری دعا رد نہیں فرمائے گا، میری کی جانے والی دعا رائے گا نہیں جائے گی، یہ کلمات ضرور قبول ہوں گے، پھر میرا مدعا ضرور رنگ لائے گا اور اس کی قبولیت ضرور ہوگی۔ چنانچہ اس سلسلے میں چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک بہت بڑی ہستی ہے اولیاء کرام کی جماعت میں، جن کو ہم حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ تقریباً تصوف کی کتابوں میں آپ کا ذکر ضرور شامل ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے بغیر ولیوں کی جماعت نامکمل ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے بغیر کوئی بھی صوفی نہیں بن سکتا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے بغیر کوئی زاہد نہیں بن سکتا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے بغیر کوئی عارف نہیں بن سکتا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے بغیر کوئی محب خدا محب نہیں بن سکتا۔ کسی کو خشیت نہیں مل سکتی، کسی کو خوف نہیں مل سکتا، کسی کو ورع نہیں مل سکتا، کسی کو تقوی نہیں مل سکتا۔ اتنی بڑی پائے کی شخصیت ہے۔ انشاءاللہ تعالی آخر میں حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم عالم خیال میں پہنچیں گے، پھر آپ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، پوچھیں گے کہ اتنی بڑی شخصیت آپ کی اللہ نے بنائی، آپ کو اتنا بڑا منصب عطا کیا گیا، آپ اولیاء کے سردار بنائے گئے، اولیاء کے امام بنائے گئے، ذرا آپ ہمیں مشورہ دیں کہ دعا قبول کب ہوتی ہے؟ دعا کے لیے لازمی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ کب دعا کا روپ اختیار کرتی ہے؟ انشاءاللہ بارگاہ ابراہیم بن ادھم میں بھی ہم کو پہنچنا ہے، لیکن میں نے جو ابتدا میں عرض کیا کہ یقین ہونا یہ ضروری ہے جس دعا کے ساتھ
یقین کا نور ہوتا ہے وہ دعا ضرور دعا بنتی ہے، اور جب دعا بنتی ہے قبولیت کا لبادہ خود بخود اس کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، قبولیت کی چادر اس کے اوپر پہنائی جاتی ہے۔ یقین کیسا ہو، یقینی کیفیت کا عالم کیا ہو؟ جس دعا میں یقین ہے ضرور قبول ہوگی۔ دوستو، جامع الکرامات میں ایک انتہائی دلچسپ کرامت پھر ان کا واقعہ بڑے بزرگوں سے منقول ہے کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی ولیوں کے امام ہیں۔ حضرت بشر حافی کے بغیر بھی ولایت کی صف نامکمل رہتی ہے، تو آپ کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی۔ وہ خاتون اس زمانے کی ایک ایسی بے مثال ولیہ تھی، ولی، کہ جس خاتون کی بارگاہ میں پہنچ کر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت دعا کے لیے بھیک مانگتی تھی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو چاروں اماموں سے بڑے امام ہیں، اتنے بڑے امام اس ولیہ کی بارگاہ میں جاتے، دعا کے لیے بھیک مانگتے کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ اس خاتون کی ولایت، قطبیت، غوثیت، پھر اس خاتون کی کرامت، اس کی عزت و شرف کا عالم کیا ہوگا؟ اس خاتون کا نام ہے حضرت آمینہ رملیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت آمینہ یہ ایسی خاتون ہے کہ یہ ان کے گھر کے اطراف ولیوں کی جماعت گھوما کرتی تھی، ان سے ملاقات کے لیے، ان سے دعائیں لینے کے لیے۔ ان کی دہلیز پر بڑے بڑے اولیاء بیٹھنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ تو ایسی بے مثال ولیہ حضرت آمینہ رملیہ ایک مرتبہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ جیسی جلیل القدر ولایت کی تاجدار شخصیت کے پاس ان کی اپنی عیادت کے لیے تشریف لائیں۔ حضرت بشر حافی بیمار ہو گئے تو عیادت کے لیے وہ آئیں حضرت آمینہ۔ تو جب وہ تشریف لائیں تو تشریف رکھ کر حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ سے عیادت کے معاملات انجام دے رہی تھی، ان کی مزاج پرسی کر رہی تھی۔ اس اثناء میں اچانک حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہو گئے۔ حضرت امام احمد بن حنبل حاضر ہو گئے۔ حاضر ہونے کے بعد حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سارا منظر دیکھا۔ حضرت آمینہ جو بشر حافی کو دعائیں دے رہی، ان کی عیادت اور مزاج پرسی میں مصروف ہیں، بشر حافی کے بازو میں بیٹھی عیادت کرتے ہوئے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے اس اعتبار سے ذہن بنا لیا، آج موقع ہاتھ آ گیا، چلو حضرت آمینہ سے دعا کرائیں۔ بشر حافی کے عیادت کے لیے آئی ہوئی خاتون حضرت آمینہ سے دعا کرانے کے لیے موقع کو غنیمت سمجھا، سنہرا موقع۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بشر حافی سے عرض کیا، فرمایا سرکار، یہ حضرت بشر حافی وہ شخصیت ہیں کہ جن کی بارگاہ میں بھی حضرت امام احمد بن حنبل آتے تھے، اتنے بڑے محدث آتے تھے۔ تو حضرت بشر حافی سے انہوں نے عرض کیا، عرض خود نہیں فرمایا امام احمد بن حنبل نے۔ آپ اندازہ لگائیں، امام احمد بن حنبل جیسی شخصیت جس خاتون سے ڈائریکٹ دعا کے لیے عرض کرنے کے اعتبار سے کانپ رہی، میں کیسے عرض کروں؟ تو انہوں نے موقع کو غنیمت سمجھا، حضرت بشر حافی سے عرض کیا کہ آپ ان سے فرما دیں کہ یہ میرے حق میں دعا کریں، یہ حضرت آمینہ رملیہ میرے حق میں دعا کریں۔ تو اب روایت میں آتا ہے کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ ادعو اللہ لنا، ادعو اللہ لنا، کہ اے آمینہ آپ آئی ہیں، مجھے دعا میں شریک کر رہی ہے، ذرا میرے لیے نہیں، میرا بھائی احمد بن حنبل بھی آیا ہے، اس کو بھی شریک کر کر ہم سب کے لیے آپ دعا فرمائیں، ہم سب کے لیے آپ دعا فرمائیں۔ ایک طرف حضرت بشر حافی ہیں، دوسرے طرف حضرت امام احمد بن
حنبل جیسا ایک عظیم امام ہے، دونوں کے درمیان خاتون ہے حضرت آمینہ رملیہ، عرض کر رہے ہیں دونوں۔ حضرت بشر حافی نے مدعا رکھا، عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ تو جیسا ہی انہوں نے عرض کیا، اس خاتون وقت نے، ولیہ کاملہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ، میں ان دونوں کے حق میں تجھ سے دعا کرنا چاہتی ہوں اور کر رہی ہوں کہ بروز محشر ان دونوں کو دوزخ کی آگ سے بچا لے، دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ جیسے ہی ان کی زبان سے یہ کلمہ نکلا، نکلنے کے بعد حضرت حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، خوش ہو کر چلے گئے، رات گھر گئے۔ وہاں جانے کے بعد بستر پہ آرام کر رہے ہیں، بستر پہ آرام ہو رہا ہے، کسی دھن میں اچانک ہواؤں کی لپیٹیں چلتی ہیں، پھر ایک ہوا کا جھونکا آتا ہے، وہ جھونکا ایک چٹی لا کر آپ کے بستر پہ ڈالتا ہے، وہ چٹی آتی ہے تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس چٹی کی طرف متوجہ ہو کر اس کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر اس کو جب پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ میری آمینہ کی دعا کو قبول کر کے میں نے تمہارے لیے جنت ہی میں دوزخ سے نجات کا پروانہ دے دیا۔ یہ حضرت آمینہ رملیہ کی دعا قبول ہو گئی، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کی جانے والی۔ کیا تھا؟ جیتے جی دنیا میں ہی اعلان ہو گیا، دعا قبول ہو گئی۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس یقین کا نور تھا۔ جتنے لوگ دعا قبول کراتے تھے یا دعا قبول کر لیتے تھے اللہ کی بارگاہ سے، تو وہ سب کے سب یقین کا نور رکھنے والے شخصیات ہوتے تھے۔ جب نور یقین آ جاتا ہے تو دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ پھر ایک حدیث شریف میں یہاں تک آیا، حدیث میں آیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، سرکار کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بڑھیا سے ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، صحابہ کا جھرمٹ ہے، سرکار دو عالم نے فرمایا اس بڑھیا سے، اس بڑھیا کے لڑکے کا انتقال ہو گیا، تو اس لڑکے کا نام ابراہیم تھا۔ تو روایت اور حدیث میں ہے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا اس بڑھیا کے پہنچنے پر کہ ان ابنکی ابراہیم قد مات، تیرا بیٹا ابراہیم یہ انتقال کر چکا۔ وہ بڑھیا آئی تو سرکار نے اس کو انتقال کی خبر سنائی، تو قالت، اس بڑھیا نے کہا، وماتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس بڑھاپے میں میرا نوجوان بیٹا مر گیا، انتقال ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا نام، ہاں تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، میں سنا رہا ہوں خبر، تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ تو قالت، اس نے کہا الحمدللہ۔ وہ ضعیف خاتون کہتی ہے جس کا کوئی بھی سہارا نہیں تھا سوائے بیٹے کے، ظاہری طور پر وہ کہتی ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی ہے۔ ایک طرف سرکار دو عالم تشریف فرمائے، صحابہ کی جماعت ہے، مجلس مصطفی ہے، سجی ہوئی ہے، وہ بڑھیا بیٹے کے انتقال کی خبر سن کر ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اللہم انک تعلم قد ہاجرت الیک و الی نبیک رجاء ان تعیننی علی کل شدۃ۔ اے اللہ، تو بخوبی جانتا ہے میں تیری طرف اور تیرے نبی کی طرف اس امید میں ہجرت کر کے آئی ہوں کہ تو میری ہر مصیبت میں مدد کرے گا، لیکن اے پروردگار یہ کیا بات ہے کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، وہی تو میرا ایک واحد سہارا تھا، اس کا انتقال کیسے ہو گیا؟ تو صحابہ کہتے ہیں، حضرت انس روایت کرتے ہیں، فما برحنا ان کشف عن وجهی فتعیم وتعمنا وعاش بعد ذلك۔ روایت میں آتا ہے بڑھیا صرف اتنا کہنے کی دیر تھی اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ میرا بیٹا میرا سہارا تھا، میں تیری بارگاہ میں، تیرے محبوب کی بارگاہ میں ہجرت کر کے آئی تھی اس امید میں کہ تو میری ہر مشکل میں مدد کرے گا، تعاون کرے گا اور اعانت کرے گا،
میرے بیٹے کا انتقال کیسے ہو گیا؟ اتنا کہنا تھا، صحابہ کہتے ہیں وہ بیٹا جس کا انتقال ہو چکا تھا، وہ نوجوان جو اللہ کو پیارا ہو چکا تھا، انکشف عن وجہہ، وہ اپنے چہرے سے کپڑا ہٹاتا ہے اور ہٹا کر وہ بیٹھ جاتا ہے، بیٹھنے کے بعد دسترخوان بچھایا جاتا ہے تو اس دسترخوان پہ وہ شخص، وہ نوجوان زندہ ہو کر بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، ہم بھی اس کے ساتھ کھاتے ہیں، ایک مدت تک وہ زندہ بھی رہتا ہے۔ اب حضرت انس روایت کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہ بڑھیا جب بیٹے کے انتقال پر دعا کی تو بوڑھی کے اندر اتنا یقین تھا، یقین کی ایسی نورانیت تھی کہ اسی لمحہ اللہ نے اس کے انتقال یافتہ بیٹے کو زندگی بخش دی۔ جب دعا یقین کے ساتھ نکلتی ہے، جس دعا کی گہرائیوں میں یقین کا نور ہوتا ہے، یقین کے انوار کی برسات میں جو دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے، دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ دعا کے اندر یقین کا نور پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ دعا کی قبولیت کے شرائط و آداب میں سے مرکزی شرط یقین۔ دوسری شرط یہ بھی توجہ سے سننے کی ہے کہ دوسری شرط معرفت، یعنی اللہ کی پہچان، جس سے آپ مانگ رہے ہیں، جس کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، جس سے لینا چاہتے ہیں، جس کے آپ طالب ہیں اور جو آپ کا مطلوب ہے، اس کی معرفت اور پہچان، یہ شرط اول دعا کی قبولیت میں مرکزی شرائط میں پہلے نمبر پر یہ بھی شرط آتی ہے کہ جس سے آپ دعا کر رہے ہیں اس کی پہچان۔ جب تک پہچان نہ ہو، معرفت نہ ہو، اس وقت تک دعا نہیں بن سکتی۔ تفسیر در منصور ہے، حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث شریف ہے، پھر ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو عرفتم اللہ حق معرفتہ لزالت لدعائکم الجبال۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر تم کو اللہ کی سچی پہچان اور معرفت نصیب ہو جائے تو یاد رکھنا تمہاری دعاؤں سے پہاڑ بھی ہٹنے لگیں۔ جب تم دعا کریں پہاڑ بھی ادھر ادھر ہلنے لگیں، پہاڑ بھی حرکت کرنے لگیں، پہاڑ ادھر کا ادھر جا کر لگنے لگے، اس وقت جبکہ تم معرفت کے نور سے دعا کرنے والے بن جائیں۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا، کوئی پہاڑ کو ہٹا نہیں سکتا، پہاڑ کو ہٹانا ناممکنات میں مثال دی جاتی ہے۔ سرکار نے فرمایا اگر تم اللہ کی پہچان معرفت کے ساتھ دعا کریں گے، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹنے پر مجبور ہو جائیں۔ اس کے بعد کی جو آپ کی حاجتیں ہیں وہ تو دور کی بات، وہ تو کم درجے کی بات، پہاڑ ہٹ جائیں اپنی جگہ سے۔ کب؟ اس وقت جب کہ تمہاری دعا کے اندر اللہ کی معرفت، پہچان ہو۔ پہچان کیا کرتی؟ کیسی پہچان ہو؟ پہچان یہ ہو کہ جب آپ دعا کریں، ہم دعا کریں، اس سے مانگیں تو ہمارا دل سب سے بیگانہ ہو، بس اسی کی طرف یگانہ متوجہ ہو، ہر ایک سے منہ موڑ کر، ہر سبب سے منہ موڑ کر، دنیا کے ہر مزاج سے منہ موڑ کر، دنیا کے سارے اسباب اور ذریعوں سے منہ موڑ کر صرف اللہ کے ہو کر دعا کر، صرف اللہ کی بارگاہ کی طرف تصور ہو۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یعنی اللہ کی معرفت، پروردگار عالم کی پہچان اور اس کا علم، اس کی پہچان، اس کی آشنائی، اس سے واقفیت، یہ ایسی چیز ہے کہ بندے کو دنیا سے ہی نہیں آخرت کی ہر منزل سے بھی بیگانہ کر دیتی ہے۔
بندے کے دھن میں دنیا تو دور کی بات ہے، آخرت کی جنت بھی نہیں رہتی، نہ جنت کے محلات رہتے۔ سب سے بیگانہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں وہ معرفت، وہ آشنائی، وہ علم، وہ واقفیت صرف اللہ کا دھن پیدا کرتی ہے۔ تو جو بندے کی کیفیت ایسی ہو، دو عالم سے بیگانہ بن جائے، کسی سے کوئی واسطہ نہ رہے، دنیا کے سارے اسباب سے ہاتھ اٹھائے، صرف اللہ کیا ہو کر اللہ کی بارگاہ کی عظمت کے اندر گمسم ہو کر جب ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہاتھوں کو خالی واپس نہیں کرتا بلکہ ان ہاتھوں کو بھر کے واپس کرتا ہے۔ ناممکن ممکن ہو جاتا ہے دعا سے۔ کب؟ اس وقت جب کہ اللہ کی معرفت کے ساتھ دعا کی جائے۔ غافل دل سے دعا قبول نہیں ہوتی، غافل دل سے کی جانے والی دعا بنتی ہی نہیں تو قبول ہونے کا سوال ہی نہیں۔ یہ اللہ کی معرفت جب بندے کو نصیب ہو جائے تو اسی وقت دعا قبول ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جتنے بندگان خدا ہیں جنہوں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کی سند حاصل کی، جو مستجاب الدعوات ہوئے، ان کی کیفیت یہی تھی کہ وہ اللہ کی معرفت رکھنے والے تھے۔ جو جتنی پہچان اللہ کی رکھے گا وہ اتنا زیادہ اپنی دعا کے اندر اثر پیدا کرے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا کہ آپ کی ایک بے مثال امتیازی شان اور خصوصیت یہ تھی کہ ادھر اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کرتے تو جو چیز اللہ سے آپ مانگتے، دعا کر کے ہاتھ منہ اور چہرے پہ پھیرنے سے پہلے پروردگار عالم ان کی مطلوبہ چیز ان کے بازو میں رکھ دیتا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے مستجاب الدعوات ہوئے، جو مانگتے بازو میں چیز ہو جاتی، بازو میں وہ چیز دستیاب ہو جاتی تھی۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معرفت ہو گئی تھی، یہ اللہ کی پہچان ہو گئی تھی۔ پہچان سب کچھ دلا دیتی ہے۔ چنانچہ اللہ کی معرفت میں سب سے بڑا عرفان اور پہچان اگر کسی کو ہے مخلوق کی دنیا میں تو وہ ہمارے نبی کو ہے۔ تو اسی لیے سب سے بڑی دعا ہمارے نبی کی دعا ہے۔ سارے نبیوں کے امام ہمارے نبی، اسی طریقے سے سارے نبیوں اور ولیوں کی دعاؤں کی امام ہمارے نبی کی دعا ہے۔ ذرا قربان جائیں ہمارے سرکار کی دعا پر۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ پروردگار عالم فرماتا ہے اے میرے محبوب وصلی علیہم، ان لوگوں کے لیے آپ دعا کریں۔ خود خدا کہتا ہے کہ اے مصطفیٰ آپ ان کے لیے دعا کریں، ان امتیوں کے لیے دعا کریں۔ کیوں؟ ان صلاتک سکن لہم، کیونکہ آپ کی دعا اس امت کے لیے سکون کا باعث ہے۔ دنیا میں بھی سکون، آخرت میں بھی سکون، قبر میں بھی سکون، پل صراط پہ بھی سکون، میدان پہ بھی سکون، جنت میں بھی سکون۔ آپ کی دعا ان کے لیے سکون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے اے میرے محبوب آپ ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ آپ کی دعا سرتاپا سکون بن کر ان کے اوپر اترتی ہے۔ یہ اس لیے ہمارے نبی کو اللہ کا سب سے بڑا عرفان، سب سے بڑی پہچان ہمارے نبی کو ملی۔ تو لہذا جس کو جتنی پہچان نصیب ہوتی ہے اس کی دعا اتنی زیادہ رنگ لاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، امام نووی نے بھی نقل فرمایا، صحیح مسلم میں موجود ہے یہ روایت، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں تو خوش نصیب ہو گیا، میں تو سعادت والا ہو گیا، لیکن میری امی جان بوڑھی ماں محروم ہے، وہ سعادت سے دور ہے، میری ماں ابھی اسلام قبول نہیں کی۔ تو آج ایک دل میں عجیب کیفیت آ گئی، میں تو جنت میں جاؤں گا، میری ماں دوزخ میں ہو، تو مجھے کیسے گوارا ہوگا؟ سرکار میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں، یہ مسلم شریف میں آتا، اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یہدی ام ابی ہریرہ، آپ اللہ سے دعا فرمائیں
کہ ابو ہریرہ کی امی جان کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. گھر میں والدہ ہیں، مشرکہ ہیں، کافرہ ہیں، کفر کی حالت میں، شرک کے اندھیرے میں. ادھر حضور کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا فرمائے. اب حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ اتنی التجا کر کے گھر گئے. وہاں جب گھر گئے، گھر کا دروازہ بند تھا. حضرت ابو ہریرہ نے دستک دی، اندر سے بوڑھی ماں کی آواز آئی، کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا آپ کا بیٹا ہے. تو اندر سے ماں کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایک کلمہ پڑھتے ہوئے ماں دروازہ کھولتی ہے. حضرت ابو ہریرہ واپس الٹے قدم گھر میں داخل ہونے کے بجائے حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. واپس ہو کے خوشی میں پھولے نہیں سماتے، آسمان زمین کا شعور نہیں رہتا، اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی دعا کا اتنا اثر گھر پہنچا بھی نہیں تھا کہ میری والدہ جنتی بن گئی. میری والدہ کلمہ پڑھ لی. یہ خوشخبری لے کے میں آیا ہوں. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ امام العارفین ہیں، سید العارفین ہیں، جن کو جتنا اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے ان کی دعا اتنی زیادہ قبولیت کی سند حاصل کرتی ہے. پہچان خدا کی ہو. پہچان میں ایک مثال یاد رکھیں، پہچان کم سے کم اس درجے کی ہو، ہم دنیا کا منصب یا دنیا کا عہدہ حاصل کرنے کے لیے ہم دنیا کے حکمرانوں کے گھروں پہ دستک دیتے ہیں. بھئی ان کے درباروں میں جاتے ہیں، ان کے آفسوں میں جاتے ہیں، سیکریٹریٹ پہ جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں. وہ چیمبرز جو ہوتے ہیں وہاں جا کے بیٹھتے ہیں، دستک دیتے ہیں دنیا کے حاکموں کے لیے. وہ ہم کو مسترد کر دیتا ہے، انجان مار دیتا ہے، ترش روئی سے ملتا ہے، توجہ نہیں دیتا ہے، لیکن منصب کو حاصل کرنا ہمارے دھن میں رہتا ہے. اس لیے ہم دوسرے دن جاتے ہیں، تیسرے دن جاتے ہیں. سال گزر گیا پھر بھی جاتے رہے، 2 سال ہو گئے پھر بھی جاتے رہے، کیونکہ پروگرام یہ بنائے ہیں ہم کو یہ منصب حاصل ہونا ہے، ہمارے لیے ہمارے حصے میں یہ چیز سے ملنا ہے، یہ وہ دے سکتا ہے کیونکہ یہ منصب تقسیم کرنے والا ہے، ہم کو فلاں علاقے کی سیٹ ہونا ہے. لہذا روزانہ چکر لگاتے ہیں. تو اللہ کو گواہ رکھ کر ہم سوچیں کم سے کم کیا اتنا تصور ہم کو اللہ کی بارگاہ سے بھی نصیب ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں نصیب ہے. آج دعا کرے تو چلو دوسری مرتبہ پھر حاضر ہو کے دعا کریں، تیسری مرتبہ پھر حاضر ہو کے دعا کریں، چوتھی مرتبہ پھر دعا کریں، 5ویں مرتبہ دعا کریں. 1 سال گزر گیا پھر بھی دعا جاری رکھیں، 2 سال ہو گئے پھر بھی جاری رکھیں. ہم کو کم سے کم اتنا تو شعور آنا ضروری ہے جتنا کہ ہم دنیا کے لیڈروں کے پاس شعور رکھتے ہیں. منصب حاصل کرنے کے لیے اتنا تو کم سے کم عرفان ہو، اتنی پہچان ہو ہمارے خدا کی. وہ دینے والا ہے، وہ محروم کرنے والا نہیں ہے، وہ مسترد کرنے والا نہیں ہے، وہ خالی ہاتھ واپس لوٹانے والا نہیں ہے. کوئی حکمت ہے جس کی وجہ سے دیر ہو رہی ہے، لیکن ضرور دے کے رہے گا، ہم کو ضرور مل کے رہے گا. یہ معرفت جب بندے کو نصیب ہوگی، رات میں معرفت ہوگی، صبح میں رزق کی وسعت ہوگی، وسعت ہوگی، اس کی بارگاہ سے کرم کا نوالا مل کے رہے گا. تو معرفت خداوندی کی وجہ سے دعا بنتی ہے. یقین کی نورانیت کی وجہ سے دعا بنتی ہے. یہ موٹے اصول میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. تفصیلی اصول انشاءاللہ تعالی آئندہ درس سے شروع ہوں گے. تو اس کے بعد ہے تزکیہ، صفائی، جسم کی صفائی، زبان کی صفائی، دل کی صفائی. جب بندہ جسم، زبان اور دل دماغ کے ساتھ صاف ہو گیا، پاکیزہ بن جاتا ہے، تو اب وہ اس کی بارگاہ سے انعام لینے کے قابل بنتا ہے. قابل بنتا ہے. دنیا کے جو لوگ ہیں، دنیا کا بادشاہ ہے، دنیا کا حاکم ہے، دنیا کا دولت مند ہے، دنیا کا کوئی سقی ہے، دنیا کا کوئی صاحب منصب آدمی ہے، بڑا عہدیدار ہے، اگر خدا نہ خواستہ ہم ایسے کپڑے پہن کے جائیں جن کپڑوں میں گندگی لگی ہوئی ہے، گوبر لگا ہوا ہے، گندگی کے چھینٹے اچھلے بھی ہیں، کپڑے خاطر کا اچھے نہیں ہیں، جب ہم اس کے دربار میں پہنچے تو کیا بیٹھنے دے گا؟ بیٹھنے ہی نہیں دے گا تو آپ کی سنوائی کب ہوگی؟
پھر آپ کا مدعا کب پورا کرے گا؟ بلا تشبیہ و مثال اللہ کی بارگاہ یہ ایسی پاکیزہ بارگاہ ہے، اس کے بارگاہ میں صرف پاکیزہ لوگوں کو بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، ناپاکوں کو محروم رکھا جاتا ہے، خصوصی برکتوں سے محروم رکھا جاتا ہے۔ بھئی ایسے تو ہر ایک کو پالنے والا وہی ہے، ہر ایک کو رزق دینے والا وہی ہے، لیکن جو خصوصی برکتیں ہیں دنیا و آخرت کی، وہ پاکیزہ وہ لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ دل پاک، دماغ پاک، جسم پاک، خیالات پاک، تفکرات پاک، تصورات پاک، زبان پاک۔ تو جن کا تزکیہ ہے وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعا کو قبول کرا لیتے ہیں۔ چنانچہ تزکیہ اتنی بڑی اہم ترین شرط ہے پاکیزگی دل کی، دماغ کی، کہ یہ اگر بندے کو نصیب ہو جائے تو بندہ کبھی بھی اللہ کی بارگاہ سے محروم نہیں ہو سکتا ہے، بالکل محروم نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ دل کو گندا کرنے والی جتنی چیزیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان گندا کرنے والی چیزوں سے دل کو محفوظ رکھیں۔ تفسیر روح البیان میں آتا ہے کہ تزکیۃ الداعی، دعا کرنے والے کا پاکیزہ ہونا یہ بہت بڑی شرط ہے۔ فعلیہ ان یزکی البدن اولا فیصبحہ بلقمۃ الحلال۔ تفسیر روح البیان میں موجود ہے سب سے پہلے بندے کو چاہیے کہ بدن اور دل پاکیزہ رکھے، بدن بھی پاکیزہ، دل بھی پاکیزہ۔ بدن کی پاکیزگی تو آسان ہے، کپڑے پانی سے دھو لیے، جسم بدن صاف ہو گئے، لیکن دل کی پاکیزگی کیسے نصیب ہوتی ہے، دعا کے قابل کیسی ہوتی ہے، کیسا بناتی ہے بندے کو؟ تو اس کے لیے بتایا گیا دل کی پاکیزگی صرف لقمہ حلال سے نصیب ہوتی ہے۔ حلال روٹی اور روزی سے دل پاک ہوتا ہے۔ جب دل پاک ہوتا ہے تو بندہ داعی یعنی اللہ سے دعا کرنے والا بنتا ہے، جب دعا کرنے والا بن جاتا ہے تو ادھر اللہ قبول کرنے والا بن جاتا ہے۔ لقمہ حلال سے دل پاکیزہ ہوتا ہے، اسی لیے کہا گیا کہ الدعاء مفتاح باب السماء، دعا آسمان کے دروازے کی کنجی ہے۔ وَأَسْنَانُهُ لُقْمَةُ الْحَلَالِ، پھر اس کنجی کے دانت لقمہ حلال۔ دعا ہم جب کریں تو آسمان پہ چڑھ کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، تو دعا آسمان کے دروازے کی کنجی ہے، پھر اس کنجی کے دانتوں کا نام لقمہ حلال۔ جب تک دانت نہ ہو اس وقت تک تالا نہیں کھل سکتا۔ لقمہ حلال کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں، مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں، شاید میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ جس بندے کے جسم میں حرام خون کا خطرہ یا خطرے بہتے رہتے ہیں رزق حرام کھا کر، تو ایسے بندے کی دعا اللہ کبھی قبول نہیں فرماتا۔ جس بندے کا جسم پرورش پاتا ہے حرام سے، اس بندے کی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ہم لوگ کہہ لے رہے یا سن لے رہے، عمل بہت مشکل ہے۔ جس دن ہماری یہ کیفیت ہوگی، یقیناً پروردگار عالم کی رضا ہم پر اترے گی، ہمارے گھروں پہ اترے گی، ہماری بستیوں میں اترے گی، ہماری معیشت اور تجارت میں اترے گی، ہماری زندگی میں اترے گی، ہماری دنیا و آخرت میں اترے گی۔ رزق حلال یہ بہت بڑی کٹھن شرط ہے، کٹھن شرط ہے۔ تو چنانچہ ہمیں چاہیے کہ دل کو پاکیزہ بنانے کے لیے رزق حلال اختیار کریں۔ پھر آج کی جو بنیادی شرط ہے، اساسی شرط موٹی، یہ ہے کہ جس بندے کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے اس کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں فرماتا۔ پہلی شرط یقین، دوسری شرط دعا کی قبولیت کے لیے معرفت، تیسری شرط
تزکیہ دل اور تزکیہ نفس و قلب یعنی پاکیزگی لقمہ حلال. چوتھی شرط دنیا کی محبت کا نہ ہونا. جس بندے کے دل میں دنیا کی محبت ہو تو کبھی بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. یاد رکھیں, دنیا کی محبت نہیں ہو تو دعا قبول ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ دنیا میں رہنا ہے, دنیا کمانا ہے. بندے کی کوشش اور کسب سے حلال ذریعے سے وہ لکھ پتی ہے تو کروڑ پتی بن سکتا ہے. یہ ذہن میں بٹھائے, کروڑ پتی بن سکتا ہے. کوئی آدمی کروڑ پتی ہے تو ارب پتی ہو جائے. جیسے ہی لکھ پتی سے کروڑ پتی ہو جائے تو دنیا دار نہیں ہوتا. جیسے ہی کروڑ پتی تھا تو ارب پتی بن گیا تو دنیا دار نہیں ہوتا. دنیا داری کا تعلق پیسے کمانے سے نہیں, پیسے رکھنے سے نہیں, پیسے سے محبت کرنے سے. بھئی اگر کوئی مسلمان, کوئی مالدار 1000 پتی ہے تو لکھ پتی بنے. جیسے ہی لکھ پتی بنے, کسی کے پاس پیسے زیادہ آ جائے, زیادہ دکھائی دے, تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ دنیا دار ہے. کوئی اگر کوئی کہتا ہے تو وہ ظالم ہے. کیا کہیں گے حضرت سلیمان علیہ السلام؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس دولت نہیں, سلطنت اور بادشاہت. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا دار تھے؟ نہیں. پیسے رکھنا یا کمانا دنیا داری نہیں, پیسے سے محبت کرنا دنیا داری ہے. پیسے سے محبت کرنا دنیا. تو لہذا یہ دنیا کی جب محبت کسی کے دل میں آ جاتی ہے, رہتی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو کبھی قبول نہیں فرماتا. مکاشفت القلوب میں امام غزالی فرماتے ہیں, سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک راستے سے گزر ہو رہا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا آپ نے ملاحظہ فرمایا, آپ کے ساتھی مصاحبین صحابہ ساتھ میں جا رہے تھے, تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ لبے سڑک ایک شخص جھاڑ کے نیچے بیٹھ کر پروردگار عالم سے رو کے آہو بکا کر کے دعا کر رہا ہے. آپ نے وہ ماحول دیکھتے ہوئے آگے بڑھا. واپس آگے بڑھ کے آپ جس کام کے لیے گئے تھے وہ کام کی تکمیل ہو گئی, واپس اسی راستے سے ہو رہے تھے. تو آپ نے پھر ملاحظہ فرمایا, بڑی دیر کے بعد جب واپس آپ ہو رہے, وہی شخص اسی کیفیت میں آہو بکا میں روتے ہوئے, آنسو بہاتے ہوئے, بڑی تڑپ اور طلب کے ساتھ دعا کر رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب انور پر ایک جھٹکا لگا, رک گئے, ہاتھ اٹھائے, رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے, مولا یہ تیرا بندہ ہے, میں جاتے ہوئے بھی اس کو اس کیفیت میں دیکھا, واپس ہوا بڑی دیر سے تو اس کو اسی کیفیت میں دیکھ رہا ہوں, تیری خشیت سے رو رہا ہے, رو رو کر تجھ سے ڈر کر دعا کر رہا ہے, مولا اس کی جھولی کو بھر دے, اس کے مراد کو پورا کر دے, اس کی حاجت کو پورا کر دے, اس کی ضرورت کو پورا کر دے. پروردگار عالم نے فرمایا, امام غزالی فرماتے ہیں, رب ذوالجلال نے وحی نازل فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اے موسیٰ, اے عمران کے بیٹے, یاد رکھنا یہ جتنی آہ بداری کے ساتھ دعا کر رہا ہے, یہ جتنا آہو بکا کر کے دعا کر رہا ہے, اور جتنا یہ ایک کیفیت میں رہ کر دعا کر رہا ہے, میں اس کی کیفیت کو نہیں دیکھوں گا, اس کی آہ بداری کو نہیں دیکھوں گا, اس کے آہو بکا کرنے کو نہیں دیکھوں گا. پھر اللہ نے فرمایا, لو سال دماغه ما دمع عینیہ ورفع یدیہ حتی تسقطا لا اغفر له. پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے موسیٰ, یاد رکھنا اگر روتے روتے, آنسو بہاتے بہاتے, اگر اس کے آنسوؤں کے ساتھ اس کا دماغ بھی پگھل کے نکل جائے اور اس کے ہاتھ اڑتے اڑتے ہاتھ بھی گر جائیں, تب بھی میں اس کو معاف کرنے والا نہیں. آنسو کے ساتھ دماغ پگھل کے نکلے تب بھی میں معاف کروں گا نہیں. لا اغفر له, میں اس کو نہیں معاف کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان, آپ نے عرض کیا, مولا
کیوں معاف نہیں کرے گا؟ اتنا عاجزی کر رہا ہے، اتنا آہو بکا کر رہا ہے، اتنا تیری بارگاہ میں اپنے آپ کو ذلیل بنا رہا ہے، کیوں معاف نہیں کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس لیے کہ لِأَنَّهُ يُحِبُّ الدُّنْيَا، اس لیے کہ یہ دنیا سے محبت کرتا ہے، یہ دنیا کو چاہتا ہے، یہ میری رضا کا محب نہیں، یہ دنیا کا طالب اور کتا ہے، دنیا سے محبت کرنے والا ہے، دنیا کی دولت سے محبت کرتا ہے، دنیا کی بادشاہت سے محبت کرتا ہے، دنیا کی راحت اور آرائش سے محبت کرتا ہے، دنیا کی کمائی سے محبت کرتا ہے۔ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے، روتے روتے آنسوؤں کے ساتھ دماغ بھی پگھل کے نکلے تب بھی میں اس کی دعا کو قبول نہیں کروں۔ تو دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی مرکزی شرط یہ بھی ہے کہ دل کے اندر دنیا کی محبت نہ ہو، بے غرض پاکیزہ دل۔ پھر وہی آپ یاد رکھیں، کہیں آپ کمانے کے اوپر کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں، دکانداری پہ فیصلہ نہ کریں، بھئی آپ بڑے بڑے دکانیں چلائیں، آپ پیسہ کمانے میں ترقی کرتے جائیے، یہ دنیا کی محبت نہیں۔ پیسے سے جس دن محبت ہوگی، رغبت ہوگی، وہ دنیا کی محبت۔ بڑا امتحان ہے، پیسہ اطراف میں ہو لیکن محبت نہ ہو، جائیدادیں ہو لیکن محبت نہ ہو، معیشت کی ترقی ہو لیکن محبت اور چاہت نہ ہو، یہ بہت بڑا کٹھن امتحان ہوتا ہے۔ یا تو دنیا کی محبت یا تو خدا کی محبت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو، دو محبتیں ایک دل میں ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک ہے دنیا کی محبت، دوسری خدا کی محبت۔ دنیا کی محبت ہوگی تو خدا کی محبت رخصت ہوگی، خدا کی محبت ہے تو دنیا کی محبت نہیں۔ محبت کرنے سے اللہ اس کے رسول نے روکا، دنیا کی محبت نہ ہو۔ تو لہذا یہ بنیادی شرائط میں نے آج آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی تفصیلی شرائط کا تذکرہ آئندہ مجلس درس قرآن سے ہوگا۔ پھر آخر میں ہم حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ ذرا ان سے پوچھیں کہ دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ بھئی رات دن دعاؤں کا سلسلہ ہے، شب برات کی دعائیں بھی ہیں، شب قدر کی دعائیں بھی ہیں، عیدین کی شبوں کی دعائیں بھی ہیں، رمضان کی راتوں کی دعائیں بھی ہیں، روزے داروں کی دعائیں بھی ہیں، عرفات کے میدان کی دعائیں بھی ہیں، کعبے کے سامنے کی دعائیں بھی ہیں، ملتزم سے لپٹ کے کی جانے والی دعائیں بھی ہیں، اور کعبے کی فضاؤں میں کی جانے والی دعائیں بھی ہیں، مینا کی دعائیں بھی ہیں، نہ جانے کیسے کیسے معزز عظمت والے مقامات کی دعائیں ہیں، کیسے کیسے عظیم اوقات کی دعائیں ہیں، لیکن دعائیں کوئی اثر نہیں کرتی، دعائیں قبولیت سے دور ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ آخر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ رات میں ہم دعا کریں تو صبح میں وہ چیز نصیب ہو جائے؟ کیوں دعائیں رد ہو رہی ہیں؟ کیوں اللہ ناراض ہے؟ کیوں اللہ کو غضب ہے؟ کیوں ہماری نہیں سنتا؟ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اس کا فیصلہ فرما رہے، ہم کو درس دے رہے، فیصلہ فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ کا یہ فیصلے تنبیہ الغافلین میں موجود ہے، معتبر کتاب۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا، سرکار پروردگار عالم نے قرآن میں وعدہ فرمایا، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، لیکن ہماری تو دعا قبول ہی نہیں ہو رہی۔ اس وقت آپ نے فرمایا، اب قابل غور بات ہے، وَإِنَّا لَنَدْعُو فَلَمْ يَسْتَجِبْ لَنَا، اے حضرت ہم تو دعا کر رہے ہیں شب و روز لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ فقال، آپ نے فرمایا، ماتت قلوبکم من 10 اشیاء، دعائیں قبول نہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ 10 چیزوں کی وجہ سے تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ جن کے دل مردہ ہو جائیں، جن کے دل غافل ہوں، ان کی قبول نہیں ہوتی، جن کے دل مر گئے تو ان کی کیسے قبول ہو؟
غفلت والے دلوں کی قبول نہیں ہوتی تو موت والے دلوں کی کیسے قبول ہوگی؟ 10 ایسی خرابیاں ہیں جن کی وجہ سے تمہارے دل مردہ ہو گئے، ان کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیا ہے؟ اولھا، پہلی چیز، انکم عرفتم اللہ ولم تؤدوا حقہ، تم کو اللہ کی پہچان تو ہے، وہی رب العالمین ہے، لیکن تم اس کی پہچان کا حق ادا نہیں کر رہے ہو، اس کی وجہ سے دل مردہ ہے۔ دوسرے نمبر پر وقرأتم کتاب اللہ، تم اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہو، ولم تعملوا، لیکن اس پہ عمل نہیں کر رہے ہو، جس کی وجہ سے دل مردہ ہے، اسی لیے دعا قبول نہیں ہو رہی۔ وادعیتم عداوۃ ابلیس، تم دعویٰ کرتے ہو شیطان سے دشمنی کرنے کا، ہم شیطان کے دشمن ہیں، ووالیتموہ، لیکن شیطان سے اندر سے دوستی کر رہے ہو۔ دعویٰ یہ ہے کہ شیطان کے ہم دشمن، پھر اندر سے پوری دوستی کے مراسم طے کیے ہوئے۔ وادعیتم حب الرسول، تم کو دعویٰ ہے اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، وترکتم اثرہ وسنتہ، لیکن تم اس محبوب دو عالم کی سنت کو چھوڑ رہے ہو، اس لیے دل مردہ، جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وادعیتم حب الجنہ، تم دعوے دار ہو جنت کی محبت کے، جنت کی چاہت کے، لیکن ولا تعملوا لہا، جنت کے لیے جانے کے لیے کوئی عمل نہیں کر رہے ہو۔ وادعیتم خوف النار، تم دعوے دار ہو دوزخ کے خوف سے، دوزخ سے ڈرنے کے، ولم تنتہوا عن الذنوب، لیکن گناہوں سے نہیں بچ رہے ہو۔ وادعیتم ان الموت حق، تم دعوے دار ہو کہ موت حق ہے، آ رہی ہے، آئے گی، ولم تستعدوا لہ، لیکن موت کی تیاری نہیں کر رہے ہو۔ واشتغلتم بعیوب غیرکم، تم دوسروں کے عیبوں میں مشغول ہو۔ وترکتم عیوب انفسکم، اپنے عیبوں کو چھوڑ رہے ہو، جس کی وجہ سے تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں، لہذا دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ وتأکلون رزق اللہ، تم صبح شام اللہ کا رزق کھاتے ہو، ولا تشکرون، لیکن اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہو، جس کی وجہ سے دل مردہ ہیں، اس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ وَتَدْفِنُونَ مَوْتَاكُمْ وَلَا تَعْلَمُونَ،